اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے سورہ کوثر کا خاص مجرب و مجاز عمل اس ماہ ذی الحجہ میں کیے جانے والا جو کہ بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ سورہ کوثر کے اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سورہ کوثر بہت ہی طاقتور، چھوٹی ہی صحیح مگر بہت بابرکت سورت ہے، جسے دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ خاص طور پر رزق میں اضافہ، دولت، برکت اور حاجات کی تکمیل کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ ذی الحجہ میں اخلاص، یقین اور مستقل مزاجی سے اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ رزق میں کشادگی اور دولت میں اضافہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ سورہ کوثر جس کے بڑے بڑے حیران کن کرشمات ہیں، ہم اس کو چھوٹی سورت سمجھ کے نہیں پڑھتے، لیکن اس کے بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے کمالات اور بڑے بڑے کرشمات ہیں۔ اس کے فائدے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے جب آپ اس سورت کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا عادی بنا لیں گے۔ آج کل ماہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ذکر و اذکار کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ باقی مہینوں سے ڈبل لکھ دیتا ہے۔ قبولیت کا مہینہ، قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کے ایام، ان ایام میں آپ اپنی زندگی میں سورہ کوثر کے وظیفے کو کریں اور بڑی بڑی مشکلات کو حل کریں۔ اگر سورہ کوثر کے فائدوں پر بات کی جائے تو قرضوں سے نجات، لوگوں کا محتاج نہ رہنا، یعنی اس سورت کو اپنی زندگی میں عادی بنا لینے سے آپ لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے۔ رزق میں بہت زیادہ کشادگی ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، جائز دولت میں اضافہ ہوگا، نوکری، ترقی یا روزگار کے اسباب پیدا ہوں گے۔ نافرمان اولاد کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس کے بڑے بڑے کرشمات آپ خود اپنی زندگی میں اس عمل کو کنٹینیو کرنے کے بعد دیکھیں گے۔ اور اس وظیفے کے کچھ اہم ہدایات بھی ہیں۔ مکمل یقین ہونا چاہیے، توکل اور پابندی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ رزق حلال کے لیے کوشش کریں اور محنت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ حرام سے بچیں، نماز کی پابندی رکھیں، والدین کی خدمت کریں اور صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کے خاص مہینے یعنی ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال کا اجر کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا، اپنی خواہشات کے لیے دعائیں کرنے کا، وظائف کرنے کا۔ یہ آپ کے لیے بہترین ایام ہیں۔ رزق میں برکت، حاجات کی تکمیل اور دولت کے دروازے کھلوانے کے لیے روحانی کوشش کا، اس لیے زیادہ سے زیادہ روحانی وظائف کریں۔ اس ماہ میں اپنے لیے خود آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے سامنے جھکنے سے، لوگوں سے مانگنے سے گریز کریں، اللہ سے خود مانگیں اور یہ چھوٹی سی سورت سے آپ بڑے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سورت سب کو آتی ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، سب کو یہ سورت آتی ہے، بہت آسان ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ۔ جی تو اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کے طریقہ کار کے بارے میں۔ ماہ ذی الحجہ میں کسی بھی دن، خاص کر فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو انجام دینا ہے۔ کم از کم 9 یا 12 دن مسلسل اس عمل کو کریں۔ 9 دن کریں، 9 دن میں رزلٹ نہیں ملتا 12 دن کریں۔ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو پورا مہینہ کرنا چاہے تو بہت بہترین ہے۔
مہینہ جو لوگ کرنا چاہیں اس وظیفے کو بہترین ہے، پورا مہینہ قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں آپ اس وظیفے کو روزانہ انجام دیں۔ وضو کی حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو بغیر کسی سے گفتگو کیے کرنا ہے۔ تو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول 3 مرتبہ اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 129 ٹائمز یعنی 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 129 دفعہ پڑھ کے آپ اپنی زندگی میں سورہ کوثر کے معجزات دیکھیں گے۔ جو لوگ اپنی تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ لینے کے بعد 129 دفعہ اگر ان پیسوں پر دم کر کے پورا مہینہ چلائے جائے تو اتنی ان پیسوں میں برکت ہوگی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ زہرا وظائف چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کی پریشانی حل ہو جائے اور وہ آپ کو زندگی بھر دعائیں دے، یہ کون نہیں چاہے گا۔ تو ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک شیئر کریں، خود بھی آزمائیں، ضرور آزمائیں، ایک دفعہ آزمائیں اور خود اپنی زندگی میں آپ معجزات کمالات دیکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔